السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا و سیدنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ ومن والاه الى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کے اس شرعی کورس کے اندر آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ کے سلسلے میں خاطر خواہ علم سے نوازے۔ یہ زکوٰۃ کا شرعی کورس انشاءاللہ العزیز مسلسل چلے گا یہاں تک کہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ چند گزارشات کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ دوسری بات، اہم نقطے اور پوائنٹ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ سننے کے بعد اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور زکوٰۃ جیسے اہم موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا لغوی معنی سمجھتے ہیں کہ عربی زبان کے حساب سے زکوٰۃ کا معنی، مطلب، مفہوم اور ارتھ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کے لغوی معنی بہت سارے ہیں۔ انہی میں سے ایک معنی ہے بڑھوتری، پاکی اور صفائی، زیادتی، کامیابی اور مختلف معنی زکوٰۃ کے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کے معنی برکت بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کے معنی زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے، اور یہ سارے معانی شریعت کے اندر موجود ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے نمو، بڑھنا، پروان پانا، برکت کا اترنا، صفائی اور ستھرائی، گندگی اور میل کچیل سے پاکی۔ یہ زکوٰۃ کا عربی زبان کے حساب سے معنی ہے۔ چنانچہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے، عربی زبان کے حساب سے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، بڑھوتری ہونا، زیادتی ہونا۔ زکوٰۃ کا معنی پاکی، صفائی، ستھرائی، اور اس کے علاوہ بہت سارے معنی زکوٰۃ کے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ لغوی معنی کے بعد آئیے ہم ضرور سمجھیں کہ زکوٰۃ کا شرعی اصطلاح کے اندر کیا مفہوم اور کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی شریعت کے اندر شرعی پربھاشا اور شرعی نقطہ نظر سے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی، مفہوم یہ ہے کہ مخصوص شرطوں کے ساتھ، مخصوص خاص شرطوں کے ساتھ، مخصوص یعنی خاص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں، خاص وقت میں، مخصوص مال کے اندر، خاص مال کے اندر کچھ نکال کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ زکوٰۃ کا مفہوم ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کی خاطر، اللہ کی عبادت کی نیت سے
مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص وقت میں مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کو نکال کر کے دینا، اور پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی۔ یہ زکوٰۃ کا شرعی معنی اور شرعی مفہوم ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے زکوٰۃ النفس، نفس کی زکوٰۃ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ شمس کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دھل ڈالا، اپنے نفس کو صاف کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو یہاں زکوٰۃ کا معنی ہے نفس کی صفائی، نفس کی پاکی، نفس کی تطہیر، نفس کو پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کہ ایک قسم ہے دل کی صفائی، نفس کی صفائی، شرک سے، خرافات سے، بدعت سے، بدعملی سے، حسد سے، کینہ سے، نفرت سے وغیرہ، یعنی ساری غلاظتوں سے، ساری گندگیوں سے دل کی صفائی، نفس کی صفائی، اس معنی میں بھی زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے زکوٰۃ کی زکوٰۃ البدن، بدن کی زکوٰۃ دینا، بدن جسم کی زکوٰۃ دینا۔ اور جسم کی زکوٰۃ سے مراد ایک خاص زکوٰۃ ہے جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے یا زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے، جو رمضان مکمل کرنے کے بعد، عید کا چاند نکلنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اور ادا کیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ فطرہ کہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ البدن ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے، شریر اور جسم کا یہ زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض اور واجب کیا ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، ہر مسلمان کے اوپر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدنی زکوٰۃ، جسمانی زکوٰۃ، جسے ہم صدقہ فطر کہتے ہیں یا زکوٰۃ بدن کہتے ہیں یا فطرانہ کہتے ہیں، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے اور یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، بالغ ہو نابالغ ہو، غلام ہو آزاد ہو۔ شرط یہ ہے کہ جس نے رمضان مبارک کو مکمل کیا ہو۔ اور اس زکوٰۃ بدنی زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے انسان ہونے کے ناطے جو تھوڑی بہت کمیاں ہو جاتی، لغو اور رفث کا بیکار کام ہو جاتا ہے، اس زکوٰۃ فطر سے اللہ تعالیٰ اس کی اس کمی کو پاک کر دیتا ہے، دھل دیتا ہے، اور اسی طریقے سے مسکینوں کے لیے غذا کا انتظام ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد پر 1 سا کھجور یا جو یا اس طرح کی چیزیں جو دانے جات ہیں جو عام طور پہ کھایا جاتا فرض کیا۔ انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ فطرانے کا بیان آگے آئے گا۔ یہ زکوٰۃ کی دوسری قسم ہوئی۔ زکوٰۃ کی تیسری قسم ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، زکوٰۃ المال، دھن کی زکوٰۃ، سمپت کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ۔ اور مال کی زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے، یاد رکھیے گا، اسلام کا یہ تیسرا اہم ترین رکن ہے، یہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے کئی آیتوں کے اندر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے؟ انشاءاللہ العزیز آگے ہم بیان کریں گے کہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے، لیکن مختصر طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، دھن پاک ہو جاتا ہے، مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے دل، نفس صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کنجوسی سے، بخیلی سے اور خود غرضی سے وغیرہ وغیرہ، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالی مال کے اندر، دھن کے اندر برکت دیتا ہے، نفس کے اندر، جانوں کے اندر اللہ تعالی برکت دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اسی لیے زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے تعریف کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کی مختلف آیتوں کے اندر تعریف بھی کی ہے۔ تو آپ کو بتلایا میں نے زکوٰۃ کا عربی زبان کے حساب سے معنی، شریعت کے حساب سے معنی، اور زکوٰۃ کی 3 قسمیں: نفس کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ موضوع تھوڑا لمبا ہے لیکن بہت اہم ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر کہیں زکوٰۃ کہا ہے اور کہیں زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی کہا ہے۔ بسا اوقات قرآنی آیات کے اندر یا احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اور کہیں صدقہ کا ذکر آیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر مختلف آیتوں کے اندر اور مختلف حدیثوں کے اندر صدقہ بھی آیا ہے، جس کا مطلب، جس سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر دیکھ لیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے۔ کبھی صدقہ کہہ کر کے مراد لیا گیا ہے زکوٰۃ۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر، یاد رکھیے گا، سورہ توبہ آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، آپ ان کے مالوں میں سے، ان کے دھنوں میں سے صدقہ لے لیں۔ یہاں صدقہ سے مراد، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیا ہے کہ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں، جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں، اور ان کے اوپر، ان کے لیے درود کریں، دعا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر جو لفظ صدقہ ذکر کیا گیا ہے، اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، جس کے اندر اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، وہ صدقہ جو زکوٰۃ کے معنی میں ہے، یہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کے لیے ہے۔ انما الصدقات للفقراء والی آیت، میں پوری آیت نہیں پڑھتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ آگے کے درس میں بات آئے گی۔ تو اس آیت کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہے، تو یہاں لفظ زکوٰۃ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ صدقات کا جو پلورل ہے، بہووچن ہے، جمع ہے صدقہ کا، یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور اس آیت کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں، اور وہ روایت صحیح متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو لفظ صدقہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور انہیں یہ حکم دیا، یہ نردیش دیا، یہ آدیش دیا۔ کیا حکم دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روایت ہے، سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، میرے رسول ہونے کا اقرار اگر وہ مان لے تو اس کے بعد کا نماز کا کہو کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز ہے، یہاں لفظ صدقہ۔ فَأَعْلِمْهُمْ، اے معاذ تم انہیں بتلا دو کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے۔ صدقہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ،
یہ صدقہ ان کے مالداروں کے مال میں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں میں خرچ کر دیا جائے گا۔ یہاں لفظ صدقہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے، تو صدقہ سے کبھی زکوٰۃ مراد ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام صدقہ جس کو ہبہ کہا جاتا ہے یا عطیہ کہا جاتا ہے، جس کو ایک بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو زکوٰۃ کا مفہوم اور زکوٰۃ کا استعمال کبھی لفظ صدقہ پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلے بیان سے پتہ چلا کہ صدقہ کی کئی قسمیں ہیں، صدقہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ صدقہ ہے جس کو صدقۃ الفرض کہا جاتا، فرض صدقہ، جس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ایک صدقہ فرض ہے مالداروں کے مالوں کے اندر، جس کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ دوسرا مطلب ہے صدقہ کا کہ عطیہ، جس کو عطیہ کہا جاتا ہے، کسی کو تحفہ دے دینا، کسی کو گفٹ دے دینا، نیکیاں کمانے کے لیے، آپس میں میل اور محبت کو بڑھانے کے لیے، اور کسی دینی یا دنیاوی دیگر جائز کام کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک صدقہ ہے عام صدقہ، عام صدقہ جو بندہ کسی کو بھی اللہ تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تو یہ صدقہ کی تین قسمیں ہوئی۔ ایک نفل صدقہ، عام صدقہ جو بندہ کسی کو بھی اللہ تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور یہ صدقہ نہ اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہے نہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض اور واجب ہے۔ ایک صدقہ ہے صدقۃ المال، یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک صدقہ ہے جس کو گفٹ یا عطیہ یا ہبہ کہا جاتا ہے، جو آدمی آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے ادا کرتا ہے۔ یہ صدقہ کی تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو زکوٰۃ کا لغوی معنی، شرعی معنی اور یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں غور سے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز جلد ہی ہم آپ سے ملاقات کریں گے یہ لے کر کے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔